الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، وہ وارث رسول ہیں، مقام بہت بلند ہے۔ میرے واجب القدر ساتھیوں، معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے، یہاں بلندی ہے تو پستی بھی ہے، سیاہ ہے تو سفید بھی ہے، گرمی ہے تو سردی بھی ہے، بہار ہے تو خزاں بھی ہے، پھول ہے تو کانٹے بھی ہیں، دن ہے تو رات بھی ہے، سنگ ہے تو موم بھی ہے، صدق ہے تو کذب بھی ہے، مومن ہے تو کافر بھی ہے، صالح ہے تو فاسق بھی ہے، جاہل ہے تو عالم بھی ہے۔ ان ازداد کی حکمت اور فلسفے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ضد کی پہچان اور اس کی قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب اس کی دوسری ضد بھی موجود ہو۔ جیسے عربی کا محاورہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، اشیاء کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں غریبی کا وجود نہ ہوتا تو عمارت کی قدر و قیمت کون جانتا؟ اگر بھوک کا نام و نشان نہ ہوتا تو شکم سیری کی قدر کون کرتا؟ اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت کی قیمت کون جانتا؟ اگر موت نہ ہوتی تو زندگی کی حفاظت کون کرتا؟ اگر جہالت نہ ہوتی تو حصول علم کے لیے انسان مشقت کیوں اٹھاتا؟ پس اگر زمین کی پشت جاہلوں سے خالی نہیں تو ضروری ہے کہ علماء بھی موجود ہوں۔ جب دنیا میں ضلالت اور گمراہی کی طرف بلانے والے موجود ہیں تو ضروری ہے کہ حق و صداقت کی دعوت دینے والے بھی موجود ہوں۔ جب دنیا فرعون اور قارون کے وارثوں سے خالی نہیں تو ضروری ہے کہ انبیاء کے ورثاء بھی اس بزم جہاں میں موجود ہوں۔ سامعین محترم، آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر علماء نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ عالم اسباب ہے، یہاں ہر چیز کا کوئی سبب ہے، ہر معلول کی علت ہے، ہر اثر کا کوئی مؤثر ہے۔ اس عالم اسباب کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے اگر علماء نہ ہوتے تو اولیاء اور اتقیاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو نبیوں کے ورثاء اور خلفاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو ملحدوں اور بدعتیوں کو دین اسلام میں تحریف کرنے سے کوئی روکنے والا نہ ہوتا، اگر علماء نہ ہوتے تو خود سرشاہوں کو شریعت میں ہیر پھیر کرنے سے کون روکتا، اگر علماء نہ ہوتے تو اکبر جیسے سرپھروں کو دین اکبری ایجاد کرنے سے کون روکتا۔ تاریخ گواہ ہے جب کبھی کوئی فتنہ رونما ہوا، جب کبھی اسلام میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی تو علماء حق نے اس کی سرکوبی کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ سامعین محترم، عالم پر جوک در جوک فرشتے اترتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اسکول اور کالج کی غلاظتوں میں ڈالنے والوں، خدا کی قسم اگر تمہیں کسی طالب علم کی عظمت کا پتہ چل جاتا، تمہیں کسی حافظ قرآن کی عظمت کا پتہ چل جاتا، تمہیں کسی حافظ حدیث کی عظمت کا پتہ چل جاتا، تم اسکول کے کالے دروازے پہ اپنے بیٹے کو نہ بھیجتے، اپنی بیٹیوں کو نہ بھیجتے، تم مدرسوں کے دروازوں پہ پڑ جاتے۔ صحابہ ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں سینکڑوں میلوں کا
सफ़र किया करते थे, महीना महीना सफ़र किया करते थे। क्यों? इसलिए कि उनको पता था कि इल्म जिंदा है तो दीन जिंदा है। जब इल्म मिट जाएगा तो दीन मिट जाएगा। जब दीन मिट जाएगा अल्लाह इस ज़मीन को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। इस दुनिया को कायम रखने वाली चीज़ सिर्फ और सिर्फ कुरान का इल्म है, सुन्नत का इल्म है, फिक़ह का इल्म है, किताब का इल्म है। इन उलूम की बरकत है रोज़ी उतर रही है, इन उलूम की बरकत है आसमान से बारिश बरस रही है, इन उलूम की बरकत है ज़मीन से गल्ला निकल रहा है, इन उलूम की बरकत है सूरज में तपिश है, इन उलूम की बरकत है चांद चांदनी दे रहा है। खुदा की कसम जब ये उलमा खत्म हो जाएंगे अल्लाह आसमान से बारिश नहीं बरसाएगा, बल्कि ज़मीन पर रहने वालों को कुत्ते और सूअर की शक्ल में तब्दील कर देगा। इसलिए कि ज़िना आम होगा, गाने बजाने आम होंगे। दुनिया वालों तुम इन उलमा को ख़त्म नहीं कर सकोगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि अगर ये ख़त्म हुए तो तुम भी इस दुनिया में बाकी नहीं रह सकोगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम के किले हैं ये दीन के इदारे, इस्लाम के किले हैं ये दीन के इदारे, दुनिया की जुल्मतों में रोशन हैं ये सितारे। माशाअल्लाह ये थे मोहम्मद बिन अमीनुल इस्लाम जो आप हजरात के सामने जो अपने ख्यालात के इजहार फरमा रहे थे। इसके बाद मैं नात के लिए दावत देता हूँ।